ابھی میں کل کلیہ چک میں سلطان گنج میں پروگرام تھا، وہاں لوگوں نے بتایا مجھے اور وہاں تقریر ہوئی، کہا مولوی صاحب یہاں لوگ IPL پر سٹا بہت لگاتے ہیں، یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا میں نہیں جانتا ہوں، یہ ہماری زندگی کا حال ہے۔ یہ مسلمان ہے جو اپنے منمانی طریقے سے زندگی گزارے گا۔ ابھی IPL کا میچ ہوگا، ایک ایک بال پر پیسہ لگے گا، ایک ایک اوور پر پیسہ لگے گا، ایک ایک ٹیم پر پیسہ لگے گا۔ ایک دن میں یا تو امیر ہو رہے ہیں یا ایک دن میں پوری طریقے سے فرنیچر ہو رہے ہیں۔ کیا اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول بتائے تھے؟ آپ کے علاقے میں تو خیر ہمیں نظر نہیں آیا، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن کلیہ چک چورنگی پر چلے جائیے چوراہے پر، تو آپ کو مسلمان لوگ جو رات میں ہماری تقریریں سنتے ہیں، دن میں آپ انہی کو دیکھو کہ وہ لاٹری کے ٹکٹ بیچتے ہوئے اسی چوراہے پر آپ کو ملیں گے۔ یہ زندگی ہم کس کے اصولوں پر ہم چلا رہے ہیں؟ سود اور بیاج کے کاروباری ہمیں کہاں نہیں ملیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک غریب آدمی ہمارے پاس آتا ہے، صاحب کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری کچھ مدد کر دو۔ آپ نے کہا 5% بیاج پر، ٹھیک ہے میں تمہیں 1000 روپیہ دے رہا ہوں، ایک مہینے پر ہم 5% بیاج لیں گے، یعنی جب آپ واپس کرو گے تو ہم کو 1050 روپے ایک مہینے میں واپس کرو گے، یا 50 روپے مہینہ ہمیں دیتے رہنا، اور جب تم ہمارا پیسہ واپس کر دو گے ہم تم سے بیاج لینا چھوڑ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا اور ہر مہینے ہم اس سے 500 روپے اور 1000 روپے لے رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ہمارے پیسوں سے کما بھی تو رہا ہے، لیکن آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کے کون سے اصول ہیں اور کس نے دیے ہیں؟ ہمارے پیغمبر امام کائنات تو یہ فرماتے ہیں، سنیے کہ درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود اور بیاج کا 1 درہم، آپ تو ہزاروں روپے وصول کر رہے ہیں، 1 روپیہ 1 درہم بھی اگر آپ نے لیا اور اس کو کھایا، یاکلہ الرجل وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بیاج ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم نے کسی کو 1,00,000 روپے دیا ہے اور اس نے ہم کو یہ 500 روپے یا 1000 روپے سود کا دیا ہے، اس میں 1 روپیہ بھی اگر آپ نے جان بوجھ کر کھایا اور جانتے ہیں کہ یہ سود کا ہے تو جانتے ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اشد من 66 زنیۃ، 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے یہ معاملہ، کتنی آسانی سے ہم کھا جاتے ہیں۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الربا 72 حوبا، سود کے 72 درجے ہیں، 72 دروازے ہیں سود کے۔ وَأَيْسَرُهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، سب سے ہلکا دروازہ، سب سے قریب دروازہ، سب سے آسان دروازہ سود کا یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ مولانا جرجیز کو بلا لینا اور کہنا کہ جرجیز صاحب یہ میری ماں ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر دوں گا۔ جرجیز صاحب قرآن کی 3 آیتیں کیا پورا قرآن پڑھ ڈالیں، اور پورا قرآن ایک بار کیا 1,00,000 بار بھی پڑھ جائیں، تب بھی آپ کی ماں آپ کے اوپر حلال نہیں ہوگی۔ جس طرح قرآن کی آیتیں
اور سارا کا سارا قرآن پڑھنے کے باوجود آپ کی ماں آپ کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سود کو چاہے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ یا پورا قرآن پڑھ کے آپ سود کا روپیہ کھائیں، وہ بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے ہلکا اور آسان دروازہ بتایا ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اب سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے تو 71 جو 71 دروازے اور ہیں وہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ یہ کون زندگی گزارنے کے اصول ہم اپنی منمانی طریقے سے نہیں چلا سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں، یہ وہی سکھائے گا اور اس کے نبی بتائیں گے۔ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، قرآن میں ملے گا، اسی طریقے سے دیکھیے نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ نماز بھی دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی اور ہر پیغمبر کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بے چین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں؟ نہیں، فجر کی اذان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے۔ جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں، جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں۔ آپ کی نیند، آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ چاہے اتر پردیش کے اندر بے ایمانی کے ساتھ پھر سے وہی سرکار دوبارہ ریپیٹ ہو کے آ گئی ہو، لیکن اب یو پی کے اندر اگر مسلمان کہیں گے ہم بہت پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے، کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رخ کرتا۔ قرآن تو یہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں، ہم نماز کی ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں، کہاں ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، دیکھیے نماز سارے نبیوں پر فرض تھی اور سب نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریا محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ یعنی یہ نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ جب فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے آواز دی، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی بتلا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ زکریا علیہ السلام نے جس کی کفالت کی اس کا نام ہے مریم۔ حضرت مریم کو پال پوس کر بڑا کیا۔ حضرت مریم کو بھی حکم ہوتا ہے یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کی فرما بردار بن جا۔ واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کے سامنے سر جھکا اور اسی کو رکوع کر۔ اے مریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ واسجدی ورقعی مع الراکعین، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ حضرت مریم جو ایک عورت ہیں
اور ایسی پاک دامن عورت ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح شادی سے پہلے ان کو بیٹا عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا کیا, ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا, لیکن اس عورت کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے, آئے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر, اس کی اطاعت کر, وسجودی اور سجدہ کر, ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے, اے موسیٰ سنو, اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو, میں ہی اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو, فاعبدنی میری ہی عبادت کرو, واقم الصلاۃ لذکری اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے. ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کے اوپر آئیں گے کہ دیکھیے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. واقم الصلاۃ لذکری اور میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی, اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50. نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت, پھر جائیے کم کرائیے. پھر کہے کتنی رہ گئی؟ کہ 40. کا بھی زیادہ, اور کم کراؤ. کتنی رہ گئی؟ 30. یہ بھی زیادہ, پھر جاؤ. اب کتنی رہ گئی؟ 20. یہ بھی زیادہ, پھر جاؤ. پھر گئے کتنی رہ گئی؟ 10. یہ بھی زیادہ ہیں. اے موسیٰ کیا 10 تو ٹھیک ہے؟ نہیں, پھر جاؤ. پھر گئے کتنی رہ گئی؟ کہ 5. کب؟ پھر جاؤ. میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے اب نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی. کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئیں, 10 گنا اللہ نے کم کر دی, پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں؟ نہیں, اب نہیں جاؤں گا. 5 وقت کی فرض ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی یہ نماز فرض تھی. جب حضرت ہاجرہ کو اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیاب گیا وادی پہ چھوڑ دیا, غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دیا, ایک بیابان جنگل میں میدان منا میں چھوڑ دیا, اور جب چلے گئے دور گئے تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنی ذریت کو, ہم نے اپنی اولاد کو, ہم نے اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جہاں ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے. اے اللہ, میں نے ان کو غیر آباد, غیر مانوس جگہ پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, ایک بیابان جنگل میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. بے آب و گیاہ وادی میں ہم نے ان کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے. اے اللہ, اس لیے یہاں چھوڑا ہے کہ ان سے آبادی بڑھے, پھلے پھولے, لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہاں یہ لوگ جب پڑھنے لگے اور آبادی بڑھ جائے تو نماز قائم کی جانے لگے, نماز پڑھی جانے لگے. ہم نے ایک ایسے بے آب و گیا جنگل میں وادی میں چھوڑ دیا ان کو, لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے, نماز ادا کی جا سکے. ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. ایک دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. غور کرو قرآن کی آیت پر. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟
اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میرے بیوی بچوں کو، میری اولاد کو مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا پڑھنے والا بنا دے، نماز کا پڑھنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی.